السلام علیکم دوستو، میں امریکہ سے عمران ڈیل ہوں آج کے ویلاگ کے ساتھ۔ آج بالآخر امریکہ میں ایک نئی تاریخ رقم ہو گئی ہے۔ امریکی کانگریس کے ایوان نمائندگان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جن کی صدارت کے اب صرف 6 روز باقی بچے ہیں، 6 روز ان کی صدارت کہ جب ابھی صرف رہ گئے ہیں، تو ایسے وقت میں امریکی کانگریس نے ان کے مواخذے کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ یہ قرارداد ڈیموکریٹس ارکان نے پیش کی تھی، اور مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی جماعت ریپبلکنز کے 10 ارکان نے ڈیموکریٹس کی اس قرارداد کی حمایت کی ہے۔ سابق امریکی نائب صدر ڈک چینی کی صاحبزادی لیز چینی، جو کہ ایوان نمائندگان میں ریپبلکنز کی تیسری بڑی لیڈر ہیں، انہوں نے جن ریپبلکن ارکان نے اس قرارداد کی حمایت کی ہے ان کو لیڈ کیا ہے، اور انہوں نے بڑا کھل کے بیان دیا ہے کہ جی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ عوام کو، مظاہرین کو بغاوت پر اکسانے کے مرتکب ہوئے ہیں، اور انہیں اس کے لیے جواب دہ ٹھہرانا چاہیے۔ تو اس طرح آج امریکی ایوان نمائندگان نے یہ قرارداد 232 ارکان کی اکثریت سے منظور کر لی ہے، جبکہ اس کی مخالفت میں 197 ووٹ آئے۔ اس سے ایک روز ہی قبل ایک اور قرارداد منظور کی تھی ایوان نے، جس میں نائب صدر مائک پینس سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنی کابینہ کے ارکان سے مل کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو معطل کر کے خود اختیارات سنبھال لیں جب تک کہ اقتدار منتقل نہیں ہو جاتا، لیکن انہوں نے ایسے کسی اقدام سے انکار کر دیا اور کہا کہ آئین کی جو 25ویں ترمیم ہے اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے، اور اس کا مستقبل میں غلط استعمال ہوگا۔ تو ان کے انکار کے بعد کل ہی اعلان کر دیا تھا ڈیموکریٹ سرکار نے کہ وہ کل ہی امپیچمنٹ کے لیے جائیں گے اور کل ہی ووٹنگ کریں گے۔ تو آج ایوان میں پہلے دونوں اطراف سے تقاریر ہوئیں، جن میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے 6 جنوری کے اس تقریر کو موضوع بحث بنایا گیا، جس میں انہوں نے مظاہرین سے کہا تھا کہ وہ کیپٹل ہل کی طرف جائیں۔ تو ان کی امپیچمنٹ کا یہی بنیادی نقطہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو بغاوت پر اکسایا ہے۔ تو امریکی ایوان نمائندگان نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، اور اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی باقاعدہ ان کے خلاف مواخذے کی کارروائی ہے وہ سینٹ کرے گا۔ امریکہ کی 245 سالہ جمہوری تاریخ میں یہ ٹرمپ پہلے صدر ہیں جن کو کہ اپنی 4 سالہ مدت صدارت کے دوران دوسری دفعہ اس ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ پہلے صدر ہیں جو کہ دوسری دفعہ اس مواخذے کی تحریک کا سامنا کر رہے ہیں۔ 2019 کے آخر میں ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے الیکشن جیتنے کے لیے بیرونی مداخلت کی حمایت کی ہے۔ تو اسی طرح ایوان نمائندگان نے ان کے خلاف مواخذے کی تحریک قرارداد منظور کی تھی، اور پھر سینٹ نے باقاعدہ اس پر سماعت کی تھی، اور جنوری 2020 میں انہوں نے اس مواخذے کی تحریک کو سینٹ نے مسترد کر دیا تھا، چونکہ وہاں ریپبلکن کی اکثریت تھی۔ تو اب اعلان یہ ہوا ہے
وہاں جو ریپبلکن سینٹر جو کہ قید ایوان ہیں میچ میکونل، انہوں نے کہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی جو ہے جو وہ نو منتخب صدر جو بائیڈن کے حلف برداری کے بعد ہوگی. تو ایک طرح سے جو ان کی صدارت کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے 6 دن ہیں وہ پورے کر کے کریں گے، اور اس کے بعد نو منتخب صدر اقتدار سنبھالیں گے تو اس کے بعد کارروائی شروع ہوگی. تو اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی مدت پوری ہی کرنی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا اس مشق ساری کا جو کہ ابھی کی گئی ہے. اس میں بیسک نقطہ یہ ہے کہ اگر سینٹ امریکی جو ہے وہ ان کے خلاف مواخذے کی منظوری دے دیتا ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کسی بھی عوامی عہدے یا وفاقی عہدے کے لیے ہمیشہ کے لیے نااہل ہو جائیں گے. تو ایک طرح سے یہ جو قرارداد ہے یہ ان کے مستقبل سیاسی مستقبل کو ہمیشہ کے لیے جو ہے بند کر دے گا. تو بیسیکلی اس کا ایک تو یہ مقصد ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکی سیاست میں اور ریپبلکنز کی سیاست میں مزید سرگرم نہ رہ سکیں، اور دوسرا کہ کوئی بھی لیڈر کسی انتخابی شکست کو لے کر اس نہج تک نہ جائے کہ حالات اتنے خراب ہو جائیں. تو اب جب وہاں سینٹ میں سماعت ہوگی تو وہ دیکھا جائے گا، چونکہ وہ اب تقریب حلف برداری کے بعد ہوگی اور اس وقت سینٹ اس مواخذے کی سماعت کرے گا جب وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ بائیڈن بیٹھے ہوں گے. تو اب بائیڈن نے جو ٹویٹ کی ہے، جو اس پہ رد عمل دیا ہے، وہ بڑا جو انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی سینٹ اور کانگریس پریزیڈنٹ ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی ضرور قانون کی روشنی میں کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر کاموں پر بھی توجہ دے. اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی صدر کے لیے جو منتخب ہوتا ہے اس کے لیے پہلے 100 دن انتہائی اہم ہوتے ہیں، اور اس میں جو اپنے ووٹر کو ایجنڈا دیا ہوتا ہے یہی وہ دن ہیں جن میں اس ایجنڈے کی بنیاد ڈلنی ہوتی ہے اور اس طرف واضح پیش رفت کی جا سکتی ہے. چونکہ پہلے 100 دن کسی بھی صدر کے جو ہوتے ہیں وہ انتہائی طاقتور بطور صدر ایکٹ کرتا ہے اور اپنی پوری طاقت صرف کرتا ہے اپنے ایجنڈے کے لیے. تو جس طرح کا یہ امریکی سسٹم ہے، اگر امریکی سینٹ جو ہے وہ ان کی کابینہ کی تقرریوں کی منظوری نہیں دیتا تو وہ تو اس میں پھنس کے رہ جائیں گے، ایجنڈے کی تو تکمیل نہیں ہو سکتی. تو اسی لیے انہوں نے فوری اپنا رد عمل دیا ہے کہ کانگریس اور سینٹ کو مواخذے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر کاموں پر بھی توجہ دینی چاہیے، جن میں کہ سب سے بڑا کام تقرریوں کی توثیق ہے اور قانون سازی ہے. تو اب دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس پہ تجویز بھی دی ہے کہ جی چونکہ جب کسی صدر کا سینٹ مواخذہ کرتا ہے تو اس دوران وہ بطور جیوری کام کرتا ہے، اور چیف جسٹس جو ہیں وہ سینٹ کے اجلاس کو پریزائڈ کرتے ہیں. تو اس دوران تو صرف جو ہے مواخذے کی کارروائی ہو سکتی ہے اور سینٹ اپنی کوئی کارروائی نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے اسے الگ سے سیشن کرنا پڑے گا کہ جب مواخذے کی کارروائی ختم ہو تو وہ الگ سے سیشن کر سکتے ہیں. تو کیا ارکان کانگریس یا سینیٹر اس کے لیے تیار ہوں گے، یہ ایک الگ بہت بڑا سوال ہے. دوسری طرف جن لوگوں نے کیپٹل ہل پہ حملہ کیا، وہاں داخل ہوئے، ان کی ہمیں گرفتاریاں بھی جاری ہیں، اور اب تک 170 لوگوں کی شناخت کر لی گئی ہے، بلکہ
ان میں سے 70 پر تو فرد جرم بھی عائد کر دی گئی ہے۔ تو ایک طرح سے بڑی تیزی کے ساتھ ان لوگوں کو گرفت میں لیا جا رہا ہے، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان تمام لوگوں کے جن کی اب تک نشاندہی ہو چکی ہے کہ ہوائی سفر پر پابندی بھی زیر غور ہے۔ تو دوسری طرف جو تقریب حلف برداری تھی اس کے لیے 16,000 نیشنل گارڈز کی تعیناتی کا اعلان ہوا تھا، لیکن وہ مزید اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور اب یہ تعداد 20,000 کر دی گئی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس سطح پر جو ہے سیکورٹی کو لیا جا رہا ہے اور کتنا اسے اہمیت دی جا رہی ہے اور کتنا بڑا خطرہ ہے۔ تو بیسیکلی رزلٹ یہ ہے کہ اگلے 6 دن پریزیڈنٹ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں ہی رہیں گے۔ جب 20 جنوری کو بائیڈن حلف اٹھا لیں گے، وہ امریکہ کے صدر بن جائیں گے، تو اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کا مواخذہ شروع ہوگا۔ اور اگر ان کا مواخذہ ہوتا ہے، جس کے کہ کافی امکانات ہیں، چونکہ ایوان نمائندگان میں 10 ارکان نے حمایت کی ہے، تو بہت سارے ریپبلکن سینیٹرز بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے مواخذے کے حق میں ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہل ہو جائیں گے، اور ظاہر جب کسی عہدے کے لیے اہل نہیں رہیں گے تو ریپبلکن پارٹی میں بھی ان کا اثر و رسوخ بالکل نہیں رہے گا۔ لیکن ٹرمپ نے اپنے پاؤں پر تو کلہاڑی ماری ہے، لیکن وہ جاتے جاتے نو منتخب صدر بائیڈن کو بھی کمزور کر گیا ہے، چونکہ آج جب کہ ایوان نمائندگان نے ان کے مواخذے کی منظوری دی ہے، تو نو منتخب صدر بائیڈن کو اپنے پہلے 100 روز کے ایجنڈے کی فکر پڑی ہے، اور انہوں نے واضح طور پہ ارکان سینٹ اور ارکان کانگریس سے کہا ہے کہ وہ مواخذے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر ذمہ داریوں پر بھی توجہ دیں۔ تو اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ مواخذے کی اس کارروائی سے امریکہ میں جہاں تقسیم بڑھے گی، وہیں نو منتخب صدر کو بھی مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اپنے ایجنڈے پر امپلیمنٹیشن کے لیے، چونکہ کانگریس اور سینٹ وہ توجہ نہیں دے پائیں گے جو کہ اگر مواخذے کی کارروائی نہ ہوتی تو وہ جتنی بہتر طریقے سے ان کی مدد کر سکتے تھے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ کے ساتھ، اور میرے چینل کو لائک کرتے رہیے تاکہ آپ کو میں امریکہ سے تازہ ترین حالات سے آگاہ رکھ سکوں۔ آج کے لیے اتنا ہی، والسلام۔